بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حاتم طائی کا نام دنیا جانتی ہے اور ضرور آپ نے بھی اس شخصیت کا نام سن رکھا ہوگا۔ سخاوت کی دنیا میں اپنی مثال آپ تھا یہ نام۔ حاتم طائی یمن کے قبیلہ طے کا سربراہ تھا اور سخاوت کی دنیا میں اس کی مثال نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار کے اندر حاتم طائی کا تذکرہ چھڑ گیا۔ اس کے پاس موجود ایک تیز رفتار، سبک رفتار اور خوبصورت گھوڑے کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی کہ حاتم طائی کے پاس بڑا خوبصورت گھوڑا ہے اور وہ اپنی مثال آپ ہے، اور ساتھ ہی اس کی سخاوت کے تذکرے بھی روم کے بادشاہ کے دربار میں ہونے لگے۔ دربار میں موجود ہر شخص نے اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی معلومات اور علم کے مطابق حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے گھوڑے کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا۔ روم کے بادشاہ نے لوگوں کی باتیں سننے کے بعد جواب دیا کہ کسی شخص کے بارے میں جب تک اس کو آزما نہ لیا جائے، اس کے بارے میں رائے قائم کرنا درست بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کو پہلے آزماتے ہیں، اور اگر وہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو پھر یقیناً آپ کی باتیں صداقت پر مبنی ہوں گی۔ بادشاہ نے کچھ لوگوں کو روم سے روانہ کیا کہ جائیں اور حاتم طائی سے وہ گھوڑا طلب کرے۔ اگر وہ واقعتاً سخاوت میں جو نام رکھتا ہے عین اس کے مطابق وہ پایا گیا تو وہ گھوڑا ضرور تمہیں دے دے گا۔ روم کے وفد نے جب یمن میں پہنچے اور حاتم طائی کے قبیلہ کے پاس، تو اس وقت رات کا وقت تھا اور تیز بارش طوفان کے ساتھ جاری تھی۔ شدید طوفانی بارش تھی اور حاتم طائی کے دروازے پر دستک ہوئی تو حاتم طائی نے مہمانوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ ایسے وقت میں اتنی بڑی تعداد میں رات کو آنے والے مہمانوں کو سنبھالنا خود ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن بہرحال حاتم طائی نے تمام مہمانوں کو خوش دلی سے ویلکم کہا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ دسترخوان پر بھنا ہوا گوشت اور انواع اقسام کے کھانے سجا دیے گئے۔ مہمانوں نے کھانا کھایا اور رات گزر گئی۔ رات آرام کرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو حاتم طائی سے بات چیت چل رہی تھی۔ اس دوران حاتم نے پوچھا، مہمانوں، تم یہ تو بتاؤ کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ روم سے جانے والے وفد نے بتایا کہ ہم نے آپ کے گھوڑے کی بڑی تعریفیں سنی ہیں اور آپ کی سخاوت کے بھی تذکرے 400 دانگ عالم بڑے مشہور و معروف ہیں، تو ہم وہ گھوڑا آج لینے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی بات کہی تو حاتم طائی نے کف افسوس ملنا شروع کر دی اور اس کے چہرے پر افسوس کے آثار ظاہر ہو گئے۔ مہمان نے پوچھا کہ خیریت تو ہے، آپ کیوں اس طرح پریشان اور افسردہ ہو گئے ہیں؟ حاتم طائی نے کہا کہ کاش جب آپ رات کو پہنچے تھے تو اسی وقت اپنی آمد کا مقصد مجھے بتا دیتے تو اس طرح کی کیفیت کا اور صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ لوگ رات کو پہنچے تھے تو یہاں تیز بارش ہو رہی تھی، طوفان اور آندھی تھی، اور اس کیفیت میں دور سے اپنے جانوروں کو لا کر یہاں ذبح کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اس لیے میرے گھر میں وہ گھوڑا بندھا تھا اور وہ ایک ہی گھوڑا تھا جس کا تذکرہ آپ نے سن رکھا تھا، چنانچہ وہ رات کو میں نے آپ لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے ذبح کر دیا۔ مہمان یہ سن کر حیران ہو گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ واقعتاً حاتم طائی اپنی سخاوت میں اپنی مثال آپ ہے، دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھا دنیا کے مشہور ترین اور سخی ترین انسان حاتم طائی کا واقعہ۔ ناظرین، اس طرح کی خوبصورت اور تاریخی ویڈیو سننے اور جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل پر حاضری دیتے رہیے۔